بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے معاملے میں اس طرح سے کرم فرمائی کہ بندوں کے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی معصیت اور اس کی امر کی مخالفت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سلسلے میں رحم و کرم کا یوں معاملہ فرمایا کہ بندے سے جو بھی گناہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی طرف اگر متوجہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے استغفار و بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا لو بلغت عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، اور پھر تو نے مجھ سے امید کے ساتھ مغفرت طلب کی ہوگی تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ پوری امید کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہو۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی پوری امید کے ساتھ معافی طلب کرنی چاہیے۔ گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور امید کے ساتھ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، چاہے اس سے جیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کیا گیا ہو۔ اگر شرک کیا گیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ شرک سے بالکل بری ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لہذا شرک سے بچتے ہوئے بندے سے کوئی بھی گناہ اگر ہو جائے، کتنا بڑا گناہ ہو جائے، لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اور اللہ سے امید باندھے ہوئے جب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صبح شام اللہ کی طرف سے بندے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اپنے معافی طلب کرے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی امت کو تعلیم دینے کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اس لیے استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی کی جو ہے کثرت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے کثرت سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش ہم طلب کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، امید رکھنا چاہیے اللہ سے، اور اس امید کے ساتھ اللہ سے گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی گناہوں پر ٹھیٹ ہو جائے، گناہ کرتے ہوئے نہ ڈرے۔ گناہ کرتے ہوئے آدمی کو ڈرنا بھی چاہیے، بندہ ہونے کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے گناہ ہوا ہے تو ان گناہوں کی بخشش بھی طلب کرنی چاہیے، معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا معافی طلب کرنا، استغفار کرنا نہایت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔